کے لیے بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی نفیس آیت ہے اور بالکل اللہ کے کلام میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو بدلائل بالکل درست کلام ہے، بالکل صحیح کلام ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں خاص طور پہ درس حاصل فرمائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمیں تو ہم نے جب سے آنکھ کھلی ہے تنگ دستی دیکھی ہے، پریشانیاں دیکھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر فضل والا ہے، ضرور فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جب کسی نعمت کی کمی کا احساس پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا طلب کیے جو نعمتیں حاصل ہیں ان موجودہ نعمتوں پہ غور و تفکر کرنا شروع ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اپنے ذہن کو دیکھیے، اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہ ہوتا، آپ پاگل ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کی زبان نہ ہوتی، آپ گونگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہرے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو، پیر کٹے ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ ہی پاہج پیدا ہوتے، بیماریوں کا مجموعہ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ غور دیکھیں جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ اگر یہ نعمتیں میرے پاس نہ ہوتی تو میرا معاملہ کیا ہوتا اور کس طریقے سے میں گزارا کرتا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اگر ہم کمی کا ریشو دیکھیں تو بہت ہی کم ہے۔ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی کثیر ہیں جس کا حد اور شمار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سانس جو آرام سے جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، ہم پیشاب آرام سے کر لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہزار ہاں نعمتیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں نظر آئیں گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پہ فضل والا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے فضل کا درست اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، بعض اوقات نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بے شمار آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، اور وہ ہزارہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہیں تو خود غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی بھی آگے تذکر آ رہا ہے، وہ سمندر کے اندر اربوں خربوں مچھلیوں کو غذا ایک ساتھ فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر مخلوقات دیکھ لیں، انسان، چرندے پرندے، جن اور جانوروں کی ہزارہ اقسام، سب کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ غذا عطا فرماتا ہے، روزانہ یہ نظام ہے۔ تو جب اتنا لنگر تقسیم ہو رہا ہے، اتنی غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں، اتنی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو ایک آپ کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ یا وہ کیا اس سے فائدہ ماد اللہ حاصل کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اگر عطا فرماتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ روک لیتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مصلحت ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔